الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار جو فرمائی ہے ان میں ایک پورا مکتبہ فکر علم کلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اور علم کلام کے معنی یہ ہیں کہ وہ عقائد جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا۔ اور علم کلام میں پھر عقلیات، فلسفہ، یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ داخل ہوئیں، اور علم کلام نے عقیدے کے باب میں اپنی ایک مستقل حیثیت قائم کی۔ اسی طرح فقہ وہ پورے کا پورا علم وجود میں آیا، اور فقہا نے اس ذریعے سے لوگوں کے دین کو قانونی طور پر محفوظ کیا۔ اور تیسری چیز اس تقسیم کار میں تصوف تھی، اور تصوف نے اس وقت اپنا اظہار اور اپنے وجود کی ضرورت کو تسلیم کرا لیا جب تابعین کا دور تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہ چیزیں تھیں، اور اس سے پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ لیکن ایک مستقل ادارے کا وجود میں آنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ان چیزوں کا متفرق جگہوں پہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جیسے فوج تھی تو پچھلے زمانوں میں فوج کوئی منظم ادارہ نہیں تھا، اور فوج لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، بادشاہ لوگوں کو جمع کر لیتا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر ایک مستقل ادارہ قیام پذیر ہوا۔ بادشاہ اپنے نائبین کو، وہ اپنے نائبین کو، اور جہاں تک یہ سلسلہ چلتا تھا نیابت کا، وہ ٹارگٹ دے دیتے تھے کہ 10,000 آدمی اکٹھے کرو، 15,000 آدمی اکٹھے کر لو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مختلف جگہ کے نواب جو فوج کو پالتے تھے ان مواقع پر اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے باقاعدہ حکومت نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اب تک مرتب نظام وہ ہے جو ہمارے سامنے۔ ایسے ہی تصوف یہ شروع سے تھا، لیکن اس کا ظہور زیادہ ہوا ہے
تابعین کے زمانے میں، اور جو چیز وجود میں آئی اس کا حاصل اتنا سا تھا کہ وہ نفس مطمئنہ جو بڑی محنت اور مشقت اور اللہ کے فضل کے بعد کسی انسان کو آخرت میں حاصل ہونا ہے، اس میں سے کچھ حصہ حاصل ہو جائے اور بس۔ اسی کے حصول کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں، اسی کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ جو اللہ کی طرف سے کسی انسان کو دیا جائے گا آخرت میں، اس کا کچھ حال آدمی اس دنیا میں چکھ لے۔ نفس مطمئنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ حقیقت میں اس ہستی کا حصہ ہے جسے ہم نبی کہتے ہیں، اور نبوت اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کا مستند نمائندہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا کسی چیز کو رد کر دینا عین اللہ کے رد کر دینے کے مترادف، اس کو حاصل ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ جس شخص کا علم غلطی سے پاک ہو، اور جس شخص کا عمل لغزش سے پاک ہو، علم جب اپنی اصل حالت میں ہے اور عمل جب اس کے تحت وجود میں آتا ہے، اور اس کا شعور اور شعور کا بھی کمال یہ خطا سے محفوظ ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، حجت اللہ ہے۔ حجت اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں ایسا شخص جو بندے کے اور اللہ کے درمیان ناگزیر ہو، انسان اس کے علاوہ خدا تک پہنچ ہی نہ سکے۔ وہ برزخ کی ایک زندگی ہے، عبد کے درمیان اور معبود کے درمیان ایسا قوی واسطہ جو یقینی ہو اور اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، یہ حجت اللہ ہے۔ اور یہ حجت اللہ معصومیت کے درجے پہ فائز ہو، نہ اس کے علم میں کوئی غلطی ہو، نہ اس کے شعور ادراک، یعنی حد یہ ہے کہ ہمارا تصور اس کی تصدیق ہوتا ہے۔ ہم جنت اور جہنم کا تصور ہی کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ نبی ہے۔ نبوت کے یہ سارے اوصاف کسی شخص میں ماننا، اور مصلحت یہ ہے کہ نبی نہیں کہنا اور اس کو کوئی اور نام دینا ہے، یہ خود رسالت میں شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسالت کا شرک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اسماء الرجال میں، اور وہاں جہاں پہ مسلمہ کذاب کے حالات ہیں،
کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو میری رسالت میں شرک کر کے مرے گا۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جب حضرت تشریف لے گئے تو ہم نے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی جو اس مجلس میں موجود ہے وہ اطلاع کرے گا دوسرے کو کہ کس کس کا انتقال ہو گیا۔ اور ہم ڈر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، اب یہ کوئی ایک ڈوبے گا اس شرک میں۔ بس یہ فرما دیا کہ تم جو بیٹھے ہوئے ہو ان میں سے ایک میری رسالت میں شرک کر کے مرے گا۔ تو ہم ایک دوسرے کو اطلاع دیتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ ٹھیک حالت میں بظاہر دنیا سے گیا۔ اور جس دن ہم میں سے ہی ایک آدمی نے مسیلمہ کذاب کے نبی ہونے کو تسلیم کیا اور اس نے اذان دی کہ مسیلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے، اور جب وہ مرا تو ہمیں اطمینان ہوا کہ یہ تھا وہ ایک جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو نبوت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے متعلق یہ کہنا کہ اس سے نفس مطمئنہ